جس عبد القادر جیلانی نے یہ کہا اور ہمیں یہ بچپن سے کہتے تھے کہ بڑے سے بڑا بزرگ سر موضوع موضوع نہیں نا عبد القادر جیلانی کی بات ہو رہی ہے نا، آپ بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، احترام سے نام لے رہا ہوں. عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک نے کہا کہ بڑے سے بڑا بزرگ غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے سر میں یہ 101 مرتبہ سن چکا ہوں. نہیں، اس میں آپ کے کیا کمنٹس ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے ٹھیک کہا؟ سر میری بات سنیں، میری صرف بات سنیں. یہی تو وہ کہہ دیا نا آپ نے، کہہ دیا نا، یہ آپ نے کنوے کر دیا کئی اپنی ویڈیوز میں. نہیں، آپ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ایگری کرتے ہیں؟ سر میری ایک بات سنیں. مرزا جیلمی نے یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں بات کی ہے، مرزا کے پاس اس کا کوئی حوالہ ہے، کوئی ریفرنس ہے؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بات کہیں بیان کی ہے؟ کہیں کہی ہے؟ مرزا کے پاس اس کا حوالہ ہے؟ مرزا جیلمی کے جو بلائنڈ فالورز ہیں ان کو جو نا وہ مرزا جیلمی کے حوالے سے چیلنج ہے کہ وہ یہ حوالہ مرزا جیلمی سے پوچھ کے بتائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہاں لکھا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو تو تم نے بابے کا کے سائڈ پہ کر دیا. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بات کی کس نے ہے؟ یہ کتابوں والے کسی بابے نے کی ہے یا دوسرے بابوں نے کی ہے؟ تو اس کا ریفرنس سن لیں. یہ بات جو ہے یہ بہت بڑے امام اور محدث جن کے بارے میں مرزا جیلمی نے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف کسی محدث کا کسی امام کا کوئی ایک بھی جرح کا کلمہ ثابت نہیں ہے، اور وہ ہیں امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی بہت زیادہ مرزا جیلمی نے تعریف کی ہے. امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پتہ لگ گیا کون عبداللہ ابن مبارک؟ دنیا میں دو امام ہیں جن کے اوپر کسی نے نیگیٹو کلمہ کبھی نہیں بولا، امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک. امام بخاری پہ بھی جرح کی ہے محدثین نے، خود امام مسلم نے کی ہوئی ہے، یعنی جرح اس حوالے سے نہیں کہ ان کو ضعیف کہا ہو، لیکن امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک وہ ہے جن کے اوپر سارے متفق، ایون صوفیاء بھی عبداللہ ابن مبارک کے اوپر متفق ہیں. ان سے امام آجوری المتوفا 360 ہجری اپنی کتاب الشریعہ کے اندر، اور حافظ ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ دمشق، ابن عساکر جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 207 پہ دو سندوں کے ساتھ، اور علامہ اصبہانی اپنی کتاب الحجہ میں اس روایت کو لے کے آئے، اور اسی سے ملتا جلتا جو بیان ہے وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شذرات الذہب کے اندر موجود ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو امام احمد ابن حنبل نے بھی اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے 3 کتابوں کے ریفرنس سے میں نے بیان کیا. ان سے جب پوچھا گیا وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کے جہاد کیا اور غزوات میں شریک ہوئے، اور ان کے گھوڑے کی ناک میں جو خاک اٹی وہ بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے. یہ عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ سے امام آجوری اشریہ میں لے کے آئے. جی یہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول صحیح سند سے ثابت ہے. یہ ایک مفند صاحب بھی وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کیا امیر معاویہ سے افضل ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہاں جی یہ ابن مبارک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو جہادیں کی ہیں انہوں نے امیر معاویہ نے، اس گھوڑے کے اوپر جو خاک لگی اس خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے عمر. ٹھیک ہے، میرا بھی یہی موقف ہے، کاش حضرت معاویہ کا بھی یہی موقف ہوتا، ہمارا تو یہی موقف ہے.